قبر کے سوال ہیں، اور اگر ان سوالوں میں اللہ پاک اس کو کامیاب کر دیں، اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو فرمایا کہ ایسی راحت کے دروازے کھلیں گے جس کا تصور کیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے تذکرے پر زیادہ روتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے؟ تو فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی پار ہو گئی آگے کی ساری منزلیں پار ہو جائیں، آگے کی ساری منزلیں پار ہو جائیں، پھر اگلے سارے مراحل اس کے آسان ہوتے چلے جائیں۔ تو اس کی تیاری کا زمانہ اللہ نے یہاں پر دی، نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کی رہبری فرمائی، اور انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا۔ ہاں، تم اللہ کو پہچانو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، بندگی تم نے اس کی کرنی، سر اس کے سامنے جھکانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں لگانی، اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں لگانی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہوتی تھی، ساری مخلوق سے کاٹ کر اللہ سے ملاتے تھے، ساری مخلوق سے امیدیں کٹ جاویں، ایک اللہ سے امیدیں بند جاویں، ایک اللہ سے امیدیں، اس کے علاوہ کسی سے ہماری کوئی امید نہیں، کوئی امید نہیں۔ یہی ایمان ہے اور یہی قلبے کا یقین ہے جو دل کے اندر داخل کرنا ہے، دل کے اندر اتارنا ہے، دل کی جڑوں کے اندر اللہ کی ذات علی کا یقین اتر جائے کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے، اور کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ رب العالمین چاہ لیں گے وہ ہو جائے، اللہ چاہ لیں گے وہ ہو جائے۔ تمہارا چاہنا تمہارا ایک ارادہ ہے، تمہاری ایک کوشش ہے، تمہاری ایک چاہت ہے، ہاں اللہ بھی اس کو چاہ لے۔ چنانچہ غیر مسلم حضور کے پاس آئے اور اس نے آ کر کہا آپ مشیت کے بارے میں بات کرتے، اور آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس سے کیا مراد ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جو اللہ چاہے وہ ہو جائے۔ اس نے کہا میں بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، کھڑا ہونا چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں، درخت کاٹنا چاہتا ہوں کاٹ لیتا ہوں، نہیں کاٹنا چاہتا چھوڑ دیتا ہوں، اس میں کسی اور کی طاقت کا کیا کام ہے، کسی اور کا کیا عمل دخل ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تو بیٹھنا چاہتا ہے نا، اللہ بھی تیرے لیے بیٹھنا چاہ لیتا ہے، اس لیے تو بیٹھ جاتا ہے، اور جب تو کھڑا ہونا چاہتا ہے اللہ بھی تیرے لیے کھڑا ہونا چاہ لیتا ہے، جب تو درخت کاٹنا چاہتا ہے نہیں کاٹنا چاہتا اللہ بھی وہ چاہتا ہے اس لیے ہو جائے، ہاں ورنہ نہیں ہوتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ آپ نے اس سے جو بات کی ہے نا، آپ نے جس سے بات کی ہے وہ بھی آپ کے دل میں ہم نے ڈالی ہے۔ آپ کے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ ہاں، دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ کا قبضہ ہے۔ دیہات کے عرب آئے حضور کے پاس، دیہات کے رہنے والے نئے نئے مسلمان، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہو گئے، قالت العرب آمنا، یا رسول اللہ ہم ایمان والے ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتیں بھیجی، وہی اتری حضور پر، اور آ کر اس پہ یہ آیتیں تھیں کہ یہ عرب جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ان سے کہہ دیجیے ابھی ایمان والے ہوئے نہیں، لم تؤمنوا ابھی ایمان والے ہوئے نہیں، ابھی انہوں نے صرف اسلام کا اقرار کیا، ابھی کیا کیا؟ صرف اسلام کا اقرار کیا ہے، ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ایمان جڑ پکڑ جائے، یہ مطلوب ہے محنت سے، یہ نبی کی محنت ہے، یہ حضور والی محنت ہے، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ۔ ایک صحابی سے حضور نے پوچھا کہ تو نے صبح کیسے کی؟ کہ یا رسول اللہ ایمان پر صبح کی، ایمان پر صبح۔ کہ کیا قول کی حقیقت ہے؟ ہر قول کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کے بغیر قول معتبر نہیں ہے، دلیل دعوے کے بغیر معتبر نہیں شمار ہوتی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں نا، یہ لکھنے والے فرشتے رات بھر ان کے لکھنے کی کلموں کی آواز سنتا رہا۔ ایک اور صحابی سے حضور نے پوچھا تو یہی بات، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا سے دل اٹھ گیا، ہمیشہ والے دل کی طرف، ہمیشہ والی گھر کی طرف دل کو رغبت ہو، دن بھر پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزے پہ رہتا ہوں، رات بھر مصلی پہ رہتا ہوں، جنتیوں کی آپس کی ملاقات، ایک دوسروں سے ملنا، مبارکباد دینا، خوشخبریاں کرنا گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے، جہنمیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا گالیاں بدواس کرنا گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے، رات بھر جاگتا رہتا ہوں، مصلی پہ رہتا ہوں، دن بھر پیاسا رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے، اس پر قائم رہنا، اس پر قائم رہنا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 6 ساتھی اور، میں اور میرے ساتھ 6 ساتھی اور ہم حضور کے پاس تشریف لائے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بات چیت ہوئی, ہم نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, پھر ہماری گفتگو شنید ہوئی, حضور کو ہماری باتیں پسند آئی, حضور کو ہماری باتیں پسند آئی. اس کے بعد حضور نے ہم سے پوچھا تم کون ہو, تم کون ہو؟ عرض کیا رسول اللہ ایمان والے ہیں, رسول اللہ ایمان والے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا تمہارے قول کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کیا عرض کیا رسول اللہ ہم میں 15 خصلتیں ہیں, ہم میں 15 خصلتیں ہیں. 5 وہ ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا, 5 وہ ہیں جو آپ کی جماعت ہمارے پاس آئی اس نے ہمیں کرنے کو کہا, 5 ہمارے اندر زمانے جاہلیت میں تھیں, آپ کہیں گے باقی رکھیں گے, آپ کہیں گے ہم چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے فرمایا اچھا وہ 5 کر کے بتاؤ, 15 پوری بتاؤ. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, ایمان ہے مجمل مفصل کی طرف سے, والقدر خیری, اور موت کے بعد زندہ کیا جانا, یہ 5 بات. انہوں نے فرمایا اچھا وہ 5 کون سی ہے جو میری جماعت نے آ کے تمہیں سکھائیں؟ اچھا رسول اللہ آپ کی جماعت نے ہم سے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وحدہ لا شریک, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہم نے اس بات کی گواہی دی, اور ہم سے 5 نمازوں کا کہا, زکات ادا کرنے کا کہا, روزہ رکھنے کا کہا, اور حج کرنے کا. ہم نے ان سب پر یقین کیا اور سب پر ایمان کیا. انہوں نے فرمایا اچھا پتا وہ 5 باتیں کون سی جو زمانے جاہلیت میں تمہارے اندر تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم خوشحالی پر شکر ادا کرتے تھے. خوشحالی پر کیا کرتے تھے؟ ہاں شکر بہت بڑی نعمت ہے, شکر چھوٹی نعمت نہیں ہے. اللہ نے شکر کرنے والے کی نعمت بڑھانے کا وعدہ فرمایا, تم میری نعمت کا شکر ادا کرو تمہاری نعمت بڑھاؤں گا. داؤد علیہ السلام کے گھر والوں سے کہا اے داؤد کے گھر والوں اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ, اس لیے کہ شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں, اور قلیل من عبادی شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. تو یا رسول اللہ ہم خوشحالی پر شکر کرتے تھے, اور ہم پر کوئی مصیبت ابتلا آ جائے نا تو ہم صبر کرتے تھے. ہم کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. شکر کرنے والے کی نعمت بڑھانے کا وعدہ کیا ہے, اور صبر کرنے والے کی فضیلت کیا بتائیے؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم صبر کرو اور معاف کرو, اور فرمایا یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ہے. اللہ کہہ رہے ہیں قرآن صبر کرنا اور معاف کر دینا لوگوں کو, فرمایا بڑے ہمت کے کام ہے. عزم الامور کا ہے, بڑی ہمت کا کام ہے, چھوٹا کام نہیں. تو یا رسول اللہ ہم صبر کرتے تھے جب ہمارے اوپر کوئی حال آتا تھا, اور دوسرے کہ ہم جب بات چیت کرتے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے, سچ بولتے, جھوٹ نہیں بولتے, اور ہم تقدیر کی رضا پہ راضی رہتے تھے. ہم تقدیر کی رضا پہ کیا کرتے تھے؟ راضی رہتے تھے. اور 5ویں صفت ہمارے اندر یہ تھی کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم خوش نہیں ہوتے تھے. ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کیا کرتے تھے؟ خوش نہیں ہوتے. اس لیے یہ ساری انسانیت حضور کی امت ہے, صرف مسلمان نہیں ہے, بے ایمان بھی تو حضور کی امت میں ہے. تو حضور کی امت کو کوئی تکلیف ہے ہمیں تو اس کا دکھ ہونا چاہیے, فکر ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا علماء ہیں, ادباء ہیں, قریب تھا کہ ساتھوں کے ساتھ نبی ہو جائے. اور پھر عجیب بات ارشاد فرمائی کہ 5 چیزیں میں تم سے اور کہتا ہوں, اگر تم اس کو اختیار کر لو نا, اگر تم اس کو اختیار کر لو تو تمہارے اخلاق بہت بلندیوں تک پہنچا. پھر فرمایا دیکھو جو تم کھاتے ہو نا اس سے زیادہ اپنے پاس جمع مت رکھنا, جو کچھ کھاتے ہو اس سے زیادہ اپنے پاس جمع مت رکھنا, اور رہائش سے زیادہ کا مکان مت بنانا, رہائش سے زیادہ کا مکان مت بنانا. اور تیسرے کیا فرمایا؟ تیسرے فرمایا دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اور پھر فرمایا دیکھو چھوٹ جانے والے گھر کی چیزوں سے دل کو نہ لگانا, ان کی رغبت نہ کرنا. اور 5ویں بات فرمائی کہ اس گھر کی ہر وقت فکر کرتے رہنا جہاں تم نے جانا ہے, اس گھر کی تم. تو یہ صفات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ صفات ہے ان لوگوں کے اندر, اور اس پر اللہ کے نبی نے یہ فضائل سنائے. تو یہ ایمان کی خوبی ہے, یہ ایمان کی خوبی ہے کہ ایمان اپنے ساتھ صفات لے کر آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ صحابہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے تو بے خوف پھر رہے تھے, بے خوف پھر رہے, اور جب ایمان میں داخل ہوئے تو اللہ نے اپنی ذات کا ڈر نصیب فرمایا, آخرت کا ڈر پیدا ہو, آخرت کا ڈر پیدا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہو, کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. تو عمر رضی اللہ عنہ ایک ٹکا ہاتھ میں اٹھاتے, ایک ٹکا ہاتھ میں اٹھاتے, اور کیا کہتے اور اپنی حیثیت مٹاتے اور فرماتے کہ فجر کی نماز پڑھاتے اور آخری صف تک رونے کی آواز جاتی.
आखिर सब तक रोने की आवाज चली। तो ये खौफ था, ये आखिरत का डर था। जितना ईमान बुलंद हुआ, इसलिए हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब दामत बरकातहू फरमा रहे थे कि ईमान डर लेकर आता है। ईमान क्या लेकर आता है? डर लेकर आता है, आखिरत का खौफ लेकर आता है, अल्लाह के सामने पेशी लेकर खौफ लेकर आता है। इसलिए हदीस में आता है कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। फरमाया मौत के वक्त उम्मीद का मामला ज्यादा होना चाहिए। मौत के वक्त उम्मीद का मामला ज्यादा होना चाहिए कि अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम, बड़ा मेहरबान, बड़ा मेहरबान। ये ईमान की खूबी है कि वो डर लेकर आता है, आखिरत की फिक्र लेकर आता है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो रहा था तो वो रो रहे, तो बेटे भी उनके पास थे और साथी भी कुछ थे। अब वो उनको हौसला दिला रहे कि आपके तो सफर हुजूर के साथ हुए, आप हुजूर की मायत में इतने अरसा रहे। तो उस पर फरमाने लगे, देखो मुझ पर 3 दौर गुजरे, मुझ पर 3 दौर गुजरे। पहला दौर वो था जब नऊजुबिल्लाह मेरे दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुग़्ज़ और अदावत इतनी ज्यादा थी कि इतना बुग़्ज़ मुझे और किसी से नहीं था। नाउज़ुबिल्लाह। और फिर फरमाया कि अगर मेरा उस वक्त इंतकाल हो जाता, यकीनन मैं जहन्नुम वालों में। फिर फरमाया वो वक्त आया जब मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पे हाथ रखकर बैत की और मैं मुसलमान हो गया, और मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब आ गई। फरमाया अगर मैं उस वक्त इंतकाल कर जाता तो यकीनन मैं जन्नत वालों में। और फिर फरमाया तीसरा दौर वो आया जब हुजूर हमसे चले गए। तीसरा दौर कौन सा आया? जब हुजूर हमसे चले गए और हुजूर के जाने के बाद हम उस पर बाकी ना रह सके जिस पर हमें होना चाहिए। आज मैं उस दौर से गुजर रहा हूं, हालांकि कितने बड़े साथ। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जितना ईमान बढ़ेगा उतना आखिरत का फिक्र बढ़ेगा, अल्लाह के सामने पेशी का फिक्र बढ़ेगा और सारी इंसानियत को इस फिक्र पर डालने का जज्बा पैदा होगा। जज्बा पैदा होगा कि कैसे सारी इंसानियत को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया जाए। हाँ, ये हमारा काम है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप इस काम से क्या चाहते हैं? इस काम से क्या चाहते हैं? फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को जिस सतह पे छोड़कर गए थे, उम्मत दोबारा उस सतह पर आ जाए। उम्मत उस सतह पर आ जाए, उम्मत उस पर आ जाए। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों हमें मेहनत करनी होगी, और मेहनत की बुनियाद कलमे का यकीन है जो हमारे दिल में भी उतरे और मेहनत के जरिए से लोगों के दिलों में भी हम इसको दाखिल करने वाले बन जाए। लेकिन बुनियादी चीज फरमाया अपने आप को मुखातिब समझना है और अपने दिल को निशाना बना। सबसे बड़ी जरूरत अपनी है। और अल्लाह पाक ने क्या वादा फरमाया कि जो हमारे रास्ते की जोहद करेंगे ना, हमारे दीन के लिए कोशिश मेहनत करेंगे, हम उनको जरूर ब जरूर हिदायत देंगे, जरूर ब जरूर हिदायत देंगे। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह ने इस आयत के अंदर 2 ताकीदों के साथ फरमाया, 2 ताकीदों के साथ फरमाया कि मेहनत करने वाले महरूम नहीं रहेंगे। यकीनी बात है, बस मेहनत करने वालों का मुखलिस होना शर्त है। मेहनत करने वालों का क्या होना शर्त है? मुखलिस होना शर्त। अल्लाह की रजा के लिए काम करना, किसी और जज्बे से काम किया फिर मेरे दोस्तों नताइज नहीं आएंगे, फिर वो नताइज नहीं आएंगे, बल्कि मेहनत भी जाया होगी और आखिरत का बवाल बनेगा। इसलिए अपनी मेहनत में इखलास, चुनांचे हुजूर ने फरमाया ना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि अमल को खालिस रख, परखने वाला बहुत बारीक भी। लेकिन अमल में इस्तकामत, मुस्तकिल चलते रहना, दावत में मुस्तकिल चलते रहना, अल्लाह पाक इखलास की हकीकत नसीब फरमा दे। इसलिए ये ईमान जितना बढ़ेगा ना, इतना अल्लाह की रजा के लिए अमल करने वाला बनेगा, इतना अल्लाह की रजा के लिए। तो जो मेहनत करने वाले हैं इनकी हिदायत यकीनी है। जिनमें मेहनत की जा रही है उनमें से अल्लाह जिसको चाहेंगे हिदायत देंगे, जिसे चाहे ना दें। लेकिन एक निजाम है जो अल्लाह ने बनाया, एक निजाम है जो अल्लाह ने बनाया। जैसे जमीन से गल्ला उगाना अल्लाह का बनाया हुआ एक निजाम है। जमींदार जमीन पर हर साल मेहनत करता है, हर मौसम में मेहनत करता है और उसको वहां से नफे मिलते हैं। हर साल उन्हीं दरख्तों से फल आते हैं, उसी आसमान से पानी बरसता है। बारिश होती है, आदमी आसमान की तरफ देखता है, जमीन की तरफ नहीं देखता। बारिश कहां से हो रही? आसमान से हो रही। कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह के निजाम है, आसमान से पानी बरसाते हैं, जमीनों से गल्ला देते हैं, दरख्तों से फल देते हैं। ऐसे अल्लाह के बहुत सारे बनाए हुए निजाम हैं। और मैं ऐसे ही अल्लाह का एक यकीनी निजाम है, वो है दावत का निजाम। दावत की मेहनत और दावत के लिए कुर्बानियां, इसके जरिए से हिदायत मिलती है, इसके जरिए से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, मुर्दा दिल जिंदा होते हैं। ये अल्लाह का वादा है। और अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत को अल्लाह ने मिसाल देकर पेश किया अपने कलाम कि हमारे नबियों ने किस तरह मेहनत की। नबियों की मेहनत के किस्से हैं।
اور اس محنت کی تکمیل کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، امام الانبیاء کو سب سے آخر میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، اور ساری امت کے لیے اللہ نے محنت کو منتقل فرما دیا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا ذمہ دار ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا ذمہ دار ہے۔ ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دیکھو نبی کا نائب ایک شخص نہیں ہوتا، نبی کا نائب ایک شخص نہیں ہوتا، نبی کی نیابت اللہ نے پوری امت کو عطا فرمائی، پوری امت میں اللہ نے تقسیم کی۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری، میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کروں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کریں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی مدد بقدر ذمہ داری کے آتی ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ بقدر، ایک مسجد کی ذمہ داری لے کر چلے گا، اس کا فکر ہوگا، اللہ کی مدد ویسے آئی۔ ایک شہر کو سامنے رکھ کر چلے گا، مدد ویسے آئے گی۔ سارے عالم اور قیامت تک کی انسانیت کو سامنے رکھ کر چلے گا، اللہ کی مدد ویسے آئے گی۔ ویسی نیت کرے گا ویسا اثر پڑے گا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر، مومن کی نیت، اس کا مفہوم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی، کتنی بڑی نعمت۔ نیکی کی نیت کرے نیکی لکھ دی جاتی ہے، گناہ کی نیت کرے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کتنا اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں کا، اور کتنا اللہ نے اس امت کو نوازا ہے۔ چنانچہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ زبور میں داؤد علیہ السلام سے وحی کی کہ اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ سچے اور سردار ہوں گے، وہ ہمیں کبھی ناراض کریں گے نہیں، ہم ان سے کبھی ناراض ہوں گے، نہ وہ ہمیں ناراض کریں گے اور نہ ہم ان سے ناراض ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اے داؤد ان کی لفزش ہے نہیں، لیکن اگر ہو تو ہم نے کرنے سے پہلے معاف کر دیا۔ اور پھر اگلی بات کیا فرمائی کہ اے داؤد ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہو، ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہو، ان کی امت کو وہ فرائض دوں گا جو پہلے نبیوں کو دیے، ان کی امت کو وہ نوافل دوں گا جو پہلے نبیوں کو دیے۔ کل قیامت میں یہ امت میرے پاس آئے گی تو ان کے چہروں کے نور کو نبیوں کے نور کے مثل بنا دوں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوست، تو کتنا اللہ کی مہربانی ہے اس امت کے اوپر۔ اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکت میں ارشاد فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ محنت بوجھ نہیں ہے، یہ محنت بوجھ نہیں ہے، یہ محنت اللہ کی نعمت ہے۔ یہ محنت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، یہ بوجھ نہیں ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تم نے چن لیا ہے، اجتبا ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب ہوا ہے، تو نعمت سمجھ کر کرنا تاکہ اللہ اس میں ہمیں ترقی نصیب فرما۔ ہاں اس محنت کی قربانیاں فرمایا یہ بوجھ نہیں ہے بلکہ اس راستے کی سوغات، نوازنے کے لیے اللہ دے رہے۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو اس لیے اس دعوت کی محنت کو میرے دوستوں اپنی محنت بنا کر اپنا مقصد سمجھ کر کرنا ہے، اور ساری انسانیت کے دلوں کے یقینوں کے بدلنے کی نیت کرنی ہے۔ ہمارا دل کا یقین بھی ٹھیک ہو، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور طرف نگاہ نہ ہو، نگاہ صرف اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ اے اللہ تو ہے اور تجھی سے لینا ہے اور تجھی سے ہماری امیدیں، تیرے سوا ہماری امیدیں اور کسی سے نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم تک آپ پہنچے، قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے مشرکین مکہ غار تک پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے نا، اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو انہیں میں اور حضور دونوں نظر آ جاتے، لیکن اللہ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ اللہ نے انہی کے درمیان سے نکالا اور انہی کے درمیان سے چلاتے ہوئے وہاں پر پناہ بھی دی غار کے اندر، اور پیچھے ان کو بھی پہنچا دیا، اور حضور کے دل پر اطمینان بھی کیسا داخل کر دیا، کیسا اطمینان داخل کیا۔ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہم تک آپ پہنچے۔ فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہو؟ میرا تمہارا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے تھے دائی کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، یہ معمولی بات تھوڑی ہے میرے دوست، معمولی بات تھوڑی۔ تو اطمینان آ گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے کہا کہ علی مکے والوں کی امانتیں تیرے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، ان امانتوں کو ادا کر کے مجھ سے مدینہ میں مل لینا، اور اپنے بستر میں چھوڑ دیا۔ اب جب انہوں نے حضور کو وہاں نہ پایا اور حضرت علی کو پایا تو کتنے غصے میں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب بات فرماتے ہیں مجھے بالکل کوئی خوف نہیں تھا، مجھے بالکل کوئی خوف نہیں تھا کہ یہ مجھے کچھ نقصان پہنچائے۔ جب حضور کو نہ پائیں گے اور مجھے وہاں دیکھیں گے تو ان کو
غصہ آئے گا, ہو سکتا ہے کچھ بھی کر جائیں. اور مجھے بالکل خوف نہیں تھا, اس لیے کہ مجھ سے حضور نے یہ کہا تھا کہ اے علی, ان مکے والوں کی امانت ادا کر کے مجھ سے مدینہ میں مل لینا. مجھے یقین تھا میرا مدینہ میں حضور کے پاس پہنچنا یقینی بات ہے, اس لیے حضور نے کہا ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں میرے دوست, یہ ایمان کی بلندی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے. ایسا ایمان لاؤ. کون لوگ؟ فرمایا اس سے مراد صحابہ ہے. آمنو کما آمن الناس. ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے, صحابہ کی مبارک جماعت. ان کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا, ان کے ایمان کے اللہ نے مثالیں دی. یہ ایمان کا معیار ہے, یہ ایمان کی بلندی ہے جو ہم نے ان کو عطا فرمائی. اس کو سامنے رکھو, جو ایمان ہم نے ان کو دیا تھا اس ایمان تک پہنچنے کی نیت کرو. کوئی پہنچ نہیں سکتا, لیکن نیت کر کے سفر شروع کر دے. نیت کر کے کیا کریں؟ سفر شروع کر دیں. جہاں پر جا کر میرے دوستوں شام ہو جائے گی, ہم اپنی نیت کے بقدر کھڑے کیے جائیں گے. جہاں تک چل سکے پہنچ سکے پہنچیں گے, اور جہاں تک نہ پہنچ سکے وہاں پر نیت کے بقدر اللہ پہنچا دیں گے. ہم نے نیت تو کی تھی اللہ, لیکن ہمارا ایمان کہاں ایسا بن سکتا ہے. لیکن کوشش تو وہی کریں گے, محنت تو وہی ہے, راستہ تو وہی ہے. جس راستے پر چل کر انہوں نے اس ایمان کو حاصل کیا, ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے. پھر اللہ جہاں تک پہنچا دے, جہاں تک اللہ پہنچا دے. اللہ نے ان کو ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنایا, اللہ ہمیں بھی بنا دے گا انشاءاللہ. اس لیے نیت کرنی چاہیے کہ ایسا ایمان لانے کی ہم نیت کریں انشاءاللہ. جو ایمان اللہ نے ان کو نصیب فرمایا, اس ایمان کی بہاریں تھی میرے دوستوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر بول پر انہیں اعتماد اور یقین تھا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے, اور ایک شخص آیا, اس نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگے, کہ میرے گھر کو نہیں لگی. اب دیکھا وہ آدمی آ کے کہہ رہا ہے, اور یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے میرے گھر کو نہیں لگی. دوسرا آدمی آیا, ابو درداء آپ کے گھر کو آگ لگی, میرے گھر کو نہیں لگی. تیسرا آیا, اس نے کہا ابو درداء آپ کے گھر کو, میرے گھر کو نہیں لگی. چوتھا آیا, اس نے کہا ابو درداء آگ لگتے لگتے چلتے چلتے آپ کے گھر کے قریب پہنچی اور آن کے آن میں بجھ گئی. آن کے آن میں بجھ گئی. یہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں کہ اٹھ کے جا کے دیکھ تو لو کہ یہ کہہ رہے ہیں کیا حقیقت ہے. اور پھر عجیب بات ارشاد فرمائی, ارشاد فرمائے تمہاری بات پر بھروسہ کرتا یا اللہ کے رسول کی بات پر بھروسہ کرتا؟ کس پر بھروسہ کرتا؟ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے میرے دوست؟ ہاں, اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہی ایمان کی بنیاد ہے, یہی ایمان کی بنیاد, یہی عمل پر کھڑا کریں گے. عمل مضبوط ہوں گے اس ایمان کی بنیاد پر, ورنہ عمل کمزور رہیں گے, متزلزل رہیں گے. ایک صحابی سے حضور نے فرمایا نا کہ رزق کا دروازہ 7 آسمانوں سے پار اللہ کے عرش سے ملا ہوا ہے. ہاں, پھر وہ بات پوری کہ انہوں نے فرمایا تمہاری بات پہ بھروسہ کریں یا حضور کی بات پر. اور پھر فرمایا مجھے حضور نے دعا بتا دی تھی, میں نے صبح کے وقت وہ دعا پڑھ لی, مجھے یقین تھا شام تک میرا کوئی نقصان نہیں. بھائی واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ سے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو ابو درداء کی دعا کب پڑھتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں 1 مرتبہ. فرمایا میں تو صبح صادق ہوتے ہی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. ہاں, ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے. یہ مصنون دعائیں حضور کی دعائیں ہیں, انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے میرے دوست, حضور کی تعلیم کردہ دعائیں. اس لیے فرمایا حضور دعوت میں بھی نبی ہے, دعا میں بھی نبی. حضور کی بتائی ہوئی دعائیں, حضور کی بتائی ہوئی دعائیں, یہ وہ ہے جو براہ راست آسمانوں پر پہنچتی, براہ راست پہنچتی. اس لیے ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ تنگی بہت ہے, تنگی بہت. فرمایا اچھا جب گھر میں داخل ہوا کر تو بسم اللہ پڑھا کر, گھر والوں کو سلام کیا کر, 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھا کر, 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر. 4 کام بتائے, بسم اللہ پڑھا کر, سلام کیا کر, درود پڑھا کر اور سورہ اخلاص پڑھا. تھوڑے دن بعد اس نے آگے رسول رسول اللہ اتنی وسعت ہو گئی کہ اب تو میں اوروں کی بھی مدد کرتا ہوں, اوروں کی بھی مدد کرتا ہوں. عمل کا یقین, حضور کے بتائے ہوئے عمل کا یقین مستقل محنت کی چیز ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے, ایک دن کی بات نہیں ہے. جہاں محنت رکتی ہے وہاں میرے دوستوں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے, تنزل آنا شروع ہو جاتا ہے, ایمان کی سطح نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں, مستقل لگے رہنے کی بات. لیکن وہ اس بات پر یقین کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ حق اور سچ, وہ ہو کے رہے. ایک صحابی سفر میں جا رہے تھے اور تھوڑا سا سر جھکایا, تو ساتھی پیچھے بیٹھے تھے. اس نے کہا کہ آپ نے سر کیوں جھکایا؟ کوئی ایسی چیز تو سامنے نہیں آئی. فرمایا حضور کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا, اس وقت یہاں ایک درخت تھا, اس کی ایک شاخ جھک رہی تھی جس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنا سر جھکایا تھا. میں نے حضور کی محبت میں, اتباع میں یہ کیا. آج درخت بھی نہیں ہے, شاخ بھی نہیں, لیکن حضور کی محبت ہے نا میرے دوستوں. بات تو ساری محبت کی ہے. محبت بادشاہ کو غلام بنا دیتی, یہ ایسی چیز ہے. ہاں, حضور سے محبت ہے,
اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کا اتباع کریں، آپ کا اتباع کریں، اللہ ان سے محبت کرنے لگیں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضور کی اتباع پہ دو باتیں بتائیں، ایک ایک اللہ کی محبت ملے گی، اور دوسرے کیا، اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے لے لو، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اور جو دے اسے اختیار کر لو، اسے لے لو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے یہ ہے پوری امت کو نجات دلانے والے، نجات دلانے والے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت پہ دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک کیا فرمایا، ایک یہ کہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کی جائے، خود کو بھول کر محنت نہ کی، اور دوسرے کیا، دوسرے فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی محبت پیدا ہو جائے، آپ کی مبارک زندگی ہے جو انسانوں کی زندگیوں میں آ جائے، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا۔ بس یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جس نے میرا اتباع کیا وہ تو اطاعت کرنے والا ہے، ماننے والا ہے، اور جس نے میری اطاعت نہ کی، میری فرمانبرداری نہ کی، میرے طریقوں پہ نہ چلا، وہ انکار کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوست، کتنی بڑی نعمت۔ دعویٰ کرنا کوئی کمال نہیں ہے اور نہ مطلوب ہے، دعوے سے کام نہیں چلتا، محبت تو عمل سے پتہ چلتی کہ کتنی محبت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ساری انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر آ جائے، مبارک طریقوں پر آ جائے، اور حضور والے عمل زندہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی زندہ ہو جائے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یہی کلمے کا یقین ہے، یہی کلمے کے دونوں جز ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ آپ کے طریقوں سے ہٹ کر جو زندگی گزاری جائے گی اس کی ناکامی یقینی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 1000 مرتبہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ حضور کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ناکام ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ اب حضور کی مبارک زندگی پوری انسانیت میں عام ہو جائے، ایک ایک مسلمان اس مبارک زندگی کو اختیار کرے اور اس زندگی میں اپنی کامیابی کو یقینی سمجھے اور اس پر فخر کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، ان کے غلام کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کی اور ذبح کر کے مجھے کہا، ذبح کروایا مجھ سے اور کہا کہ دیکھ سب سے پہلے گوشت جو ہے نا وہ میرے فلاں یہودی پڑوسی کو دے۔ پھر دوبارہ یہی بات کہی، پھر تیسری بار یہی بات کہی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ایک ہی بات کو بار بار کتنی بار کہیں گے، کتنی بار کہیں گے؟ تو فرمایا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکری کا بچہ ذبح کیا تھا اور مجھے کہا تھا، میں نے ذبح کیا اور اس کے بعد مجھ سے کہا دیکھ سب سے پہلے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچانا، اور بار بار تاکید فرمائی۔ میں اس اتباع میں یہ بات بار بار کیا، اس اتباع میں یہ بات بار بار، کتنی بڑی اطاعت اور اتباع کا جذبہ تھا۔ اس لیے یہ کلمے کا یقین ہمارے دلوں میں اترے اور احکامات والی زندگی ہمارے اندر آ جائے۔ جتنا میرے دوستو یہ ایمان اندر پختہ ہوگا اتنا حکموں پر چلنا آسان ہوگا۔ فرمایا عمل کمزور ہوگا ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے، عمل مضبوط ہوگا ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت۔ اخلاص کمزور ہوگا ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے، اخلاص مضبوط ہوگا ایمان مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ ایک صحابی نے مجھے رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے، برائی تجھے غمگین کر دے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ اور حضور نے دعا مانگی، حضور کی دعاؤں میں اس بات ہے، حضور نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ آپ مجھے بتا دیجئے مجھے کیا صحیح کرنا ہے؟ فرمایا تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، دو سیدھوں کے درمیان ٹھہرتا نہیں، ایک دم سے دوسرے سیدھے میں چلا جائے، اسی لیے نماز صحیح نہیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا 60 برس ہو گئے ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی، ساری نمازیں خدا نہ کرے ضائع ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اور صرف نماز نہیں، ہر شعبہ دین کا ایسا ہے جس میں علم حاصل کرنا ہماری حاجت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے والے زندہ ہیں، ذکر نہ کرنے والے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ غفلت سے بچاوے۔ فرمائے ذکر کیا کرے گا؟
غفلت کو دور کرے گا. علم کیا کرے گا؟ جہالت کو دور کرے گا. علم سے جہالت دور ہوگی، ذکر سے غفلت دور ہوگی، بے دھیانی دور ہوگی، اور ذکر کا اہتمام کرے گا. نماز میں اللہ اس کے اپنی ذات علی کا دھیان نصیب فرمائے. اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والے میرے آدمی. ذکر کرنے والے کون ہیں؟ میرے آدمی. ایسا کسی کو کہتے میرے آدمی. بھائی تم نے تو کیسے تنگ کیا، کیسے روکا؟ میرے آدمی. اللہ کے ذکر کرنے والے کون ہیں؟ میرے آدمی ہیں. ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. توبہ کر لے تو ان کا حبیب ہوں، توبہ نہ کر لے تو ان کا طبیب. اس لیے دین تسبیحات کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، مصنون دعاؤں کا اہتمام، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اس محنت میں ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. جس اللہ کا تعلق جن لوگوں کا تعلق جس اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اس سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے. اس کے لیے دعوت، دعا، ذکر یہ ضروری ہے. عبادت یہ ضروری ہے. اس کے بغیر رابطہ کیسے ہوگا؟ اور میرے محترم دوستو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضور کی محنت حضور والے اخلاق کے ساتھ چلے. اللہ کے نبی کے اخلاق کے ذریعے سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. آپ چاہتے تو طائف والوں کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور سارا طائف تمام برباد ہو جاتا. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ جب میلوں دوڑنا پڑا. ایک عالم فرما رہے تھے کہ طائف میں اللہ کے نبی کا دوڑنا 6 میل، جو کتابوں میں لکھا ہے 6 میل، 6 میل 10 کلومیٹر تک تو نہ دوڑ رہے اور وہ شریر بچے پیچھے لگائے. اس مبارک جسم سے خون نکلا ہے میرے دوست. ہم سوچے تو صحیح، اس مبارک جسم سے خون نکلا. وہ خون کا قطرہ کتنا قیمتی. نالین مبارک میں آ کر جم کے ایک جگہ جب اطمینان ہوا تو کیا کہا؟ اے اللہ تجھی سے شکایت ہے اپنی بے کسی اور کمزوری کی. تو ہی ضعفا کا رب ہے، تو ہی میرا رب. تو ہی ضعفا کا رب ہے، تو ہی میرا رب. اگر تو مجھ سے ناراض نہیں پھر مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں. اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تیرا راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو ترشرو ہوتے ہیں، منہ بناتے ہیں، لیکن وہ کہہ مجھے پرواہ نہیں ہے کسی کی، بس تیرا راضی ہونا اصل ہے. فرشتے آئے اور فرمایا میں تو اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے بعد والے ایمان لائے. ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی حضور. اور بعد میں قبیلہ طائف مسلمان ہو، بنو ثقیف مسلمان ہو گیا، طائف والے مسلمان ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور اپنی حیثیت نہیں قائم کی. سب کے درمیان ایسے بیٹھتے تھے جیسے عام آدمی. اجنبی آتا کوئی مسجد نبوی میں تو آ کر پوچھتا کہ تمہیں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من محمد منکم، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ نے اس کے رسول اللہ، اجنبی آدمی آ کے جب ہم سے پوچھتا ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ کوئی اونچی جگہ ہمیں بنانے کی اجازت دے دیں، ہم اپنے لیے اونچی جگہ بنائیں جہاں پہ تشریف رکھا کر. اس کی اجازت نہیں دیتے. بہت اصرار کے بعد بالکل چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جس پر حضور تشریف رکھتے. ایک شخص آیا آپ کے ساتھ کسی معاملے میں تو کانپنے لگا. اور کانپتا کیوں ہے؟ تو کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں آیا، تو اس شخص کے پاس آ کر بیٹھا ہے جس کی ماں سوکھا کھوش کھا کر گزارا کرتی. یتیم پیدا ہوئے میرے دوستوں، والد نہیں تھے، چھوٹی سی عمر میں ماں چلی گئی، تنے تنہا رہ گئے. لیکن اللہ نے 2 جہان کا سردار بنا دیا، وجہ کائنات بنا دیا اور اپنے آپ کو کوئی نمایاں نہیں پیش کیا. سفروں کے درمیان خدمت کے کام میں لگ جاتے. گھر والے فرماتے گھر میں داخل ہوتے ہمارے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، 10 سال میں ایک بار یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا، انس یہ کام کیوں نہیں کیا. ایک بار نہیں کہا 10 سال میں مجھے، ایک بار. فرمایا ایک بندہ مجھ سے کوئی کام کہا، مجھے کسی بات پر غصہ تھا، میں نے کہا میں نہیں کرتا. تو یہ کہہ کہ میں گھر سے باہر چلے، میرے پیچھے آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے. اللہ، حضور مسکرا رہے اور کہہ رہے انس اب تو مان جاؤ. میں نے کہا اچھا جی جیسے آپ فرمائیں. کوئی ایسے مناتا ہے اپنے خادم کو غلام؟ ایسے اللہ کے نبی منا رہے، خوشامد کر رہے. ہر ایک کے ساتھ نہیں مام، ہر ایک کے ساتھ. صلح حدیبیہ کے بعد عمرے کے لیے تشریف لائے. اللہ، تو مکے میں داخل ہو کر کہہ رہے خالد نظر نہیں آ رہے، اور خالد رضی اللہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اس وجہ سے کہ حضور کو دیکھنا نہ پڑے مجھے. معاہدے کے تحت آ رہے ہیں، روک نہیں سکتے، اور کہ یہ برداشت نہیں ہے کہ حضور وہاں پر داخل ہو. میں حضور بلا اتنا اس وقت جو ہے اندر عداوت تھی تو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے گئے، اور ان کے بھائی حضور کے ساتھ تھے، پکے مومن.
पक्के सहाबी। तो उन्होंने फरमाया खालिद नजर नहीं आते। तो उनके भाई को पता था कि हुजूर की वजह से मक्का छोड़कर भागे। उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह आपकी वजह से मक्का छोड़कर भागे और हुजूर को तकलीफ पहुंचती, बल्कि क्या कहा, या रसूलल्लाह अल्लाह उसको लाएंगे, अल्लाह उसको लाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया खालिद तो खालिद है, खालिद की अकल के क्या कहने, अगर ईमान ले आवे अब इसको अपनी आगे की सफ में रखेंगे। तो उनके भाई ने खत लिखा कि देख तू हुजूर से भाग रहा है और हुजूर तेरे बारे में क्या कह रहे, तू तो भाग रहा है हुजूर से और हुजूर तेरे बारे में क्या कह रहे। ये खत सुन मिलते ही सीधा मदीना मुनव्वरा का सफर किया। मदीना में पहुंचे तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई और अबू बकर उनसे कहने लगे कि अबू बकर मैंने ख्वाब देखा है, मैं तंगी की जगह से वसत की जगह में दाखिल हो रहा हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया खालिद तंगी तेरा कुफ्र है जिसमें तू था, वसत जो तूने देखी है वो इस्लाम है जिसमें तू दाखिल होने वाला है। अबू बकर मदीना मस्जिद नबवी में लेकर आए, साहबा ने उसकी रसूलल्लाह खालिद, और खालिद को कोई कुछ न कहे, खालिद को कोई कुछ न कहे। और मुसलमानों ये इखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में फातिहाना दाखिल हुए, बैतुल्लाह की चौखट पे हाथ रख के फरमाया बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। सफान बिन उमैया है, सुहेल बिन अमर है, सारी जिंदगी दुश्मनियां की। सुहेल बिन अमर हुए जिन्होंने सुलह हुदैबिया लिखी मक्का, सुलह हुदैबिया के वक्त में मुशरिकीन मक्का की तरफ से। जब हुजूर ने फरमाया लिखो बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल की तरफ से, फरमाया आपको अल्लाह के रसूल नहीं मानेंगे, अगर आपको अल्लाह के रसूल मान ले हमारा आपका झगड़ा खत्म हो जाए। हुजूर ने फरमाया अच्छा लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। और आज सुहेल बिन अमर हुजूर के कदमों में पड़े, कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। फरमाया करीम है, करीमों की औलाद। फरमाया अच्छा जाओ मैंने तुम सबको माफ किया, मैंने तुम्हारे साथ वो मामला किया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया। तो इस तरह अल्लाह के नबी ने माफ किया। हुजूर वाले इखलाक से मेरे दोस्तों दीन दुनिया में जिंदा हो। इसलिए हमें अपनी मेहनत में अपने इखलाक की दुरुस्तगी की फिक्र करनी होगी। हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करना होगा। इखलास आते आते आता है, लेकिन अपनी नीयत को परखना होगा। हाँ, मुखलिस अमल छुपाता है और रियाकार अमल दिखाता है। रियाकार अमल को जाहिर करता है और मुखलिस क्या कहता है, अमल छुपाता है। एक साहबी फजर की नमाज में आए और हुजूर ने फरमाया फजर की नमाज के बाद रात मेहमानी किसने की, तो सारा मदीना मौजूद, जिन्होंने की थी वो खामोश। उन्होंने दोबारा पूछा रात मेहमानी किसने की, तीसरी बार पूछा रात मेहमानी किसने की, कोई बता नहीं रहा। फिर तीसरी बार के बाद अर्ज किया या रसूलल्लाह मैंने की थी, आपको किसने इत्तला दी, किसने खबर की। फरमाया जिसके लिए की थी उसी ने बताया है, जिसके लिए की थी उसी ने बताया है। रात की तेरी मेहमानी अल्लाह को बहुत पसंद आई। क्या अमल करते थे कि रातों रात अल्लाह के रसूल को खबर कर दी जाती। कैसे लोग थे मेरे दोस्त, कैसे बने हुए लोग थे। कितना इखलास होगा उस अमल में, अल्लाह को कितना पसंद आया कि कोई शाइबा नहीं है इसमें मिलावट का, कोई शाइबा नहीं इससे मिलावट। इसलिए मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जितना ईमान बढ़ेगा इतना इखलास आएगा। ईमान दावत से आएगा, इखलास बढ़ता चला जाएगा। और मेरे मोहतरम दोस्तों पूरा दीन पूरी इंसानियत में आ जाए, इसकी मेहनत के लिए अल्लाह ने हम सबको भेजा है। ऐसी कुर्बानियां करके दिखाना है अल्लाह को कि अल्लाह को रहम आ जाए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ऐसी कुर्बानियां करें कि अल्लाह को उन कुर्बानियों पर रहम आ जाए और अल्लाह इंसानियत की हिदायत के फैसले फरमाए। हम मेरे मोहतरम दोस्तों ऐसा रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए ना, जब बार बार वेंटिलेटर पे जाते थे, तो एक मरतबा जब आंख खुली थोड़ा सा होश आया तो जो डॉक्टर थे वो हमारे साथ अभी सफर में, उनका हाजी साहब के साथ बिल्कुल मैं बैठा हुआ था। पहली बात हाजी साहब ने वेंटिलेटर से जागने के बाद, यानी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मसनूई सांस पर मौजूद है, जब दोबारा जिंदा हुए, पर पहली बात हाजी साहब ने ये फरमाई कि सारी दुनिया में सब जगहों पर ये पैगाम पहुंचा दो कि हम मुल्क नहीं चाहते, हम माल नहीं चाहते, हम सारी इंसानियत को जहन्नुम से बचाना चाहते हैं बस। और हमारी मेहनत का कोई मौजू नहीं है, कोई मकसूद नहीं है, हम सारी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह के सामने भिखारी हैं। फरमाया अल्लाह के सामने इंसानियत की हिदायत की भीख इस तरह मांगो जैसे अपने मरीज के लिए सेहत मांगते। तो इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह। देखो नियत सारे आलम की करनी है। कौन कौन नियत करता है सारे आलम?